پیارے دوستو، بتاتے ہیں کوئی بادشاہ تھا تو وہ بڑا غصے میں رہتا تھا۔ کوئی ڈرتا اس سے بات نہ کرتا تھا۔ وزیر کامتے تھے، مشیر کامتے تھے، ہر کوئی اس سے کامتا تھا اور اس سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ وہ صبح آتا اور بیٹھ جاتا، جس کو بلاتا وہی اس کے پاس آتا، باقی سارے کنارہ کشی کر جاتے، ڈرتے کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی تو یہ چھوڑے گا نہیں۔ ایک دن اس نے ایک وزیر کو بلایا۔ جب وزیر اس کے پاس پہنچا تو اس کے سامنے کھڑا ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، وزیر، جب میں نہیں ہوتا تو میرا دربان کھچا کھچ بھرا رہتا ہے، اور جب میں دربان میں آتا ہوں، اپنے دفتر میں آتا ہوں، تو میں کرسیاں خالی دیکھتا ہوں اور لوگ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں۔ بادشاہ نے فرمایا، عرض کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی ہیبت کی وجہ سے، آپ کے غصے کی وجہ سے لوگ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے بیٹھے کوئی منہ سے بات غلط نکل گئی تو بادشاہ ہمیں سزا دے گا، اس لیے سب بھاگ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ تمام وزیر مشیر میرے دربار میں حاضر کرو۔ تو وہ حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ خیر کریں، آج اس نے ہمیں دربان میں بلا لیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ ہمیں کیا سزا ملے گی یا کیا حکم صادر کرے گا۔ تو بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے فرمایا کہ جب سے میں بادشاہ بنا ہوں، میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی تو میں آج کسی پر کوئی حکم صادر نہیں کروں گا، اور نہ ہی کسی کو سزا دوں گا، نہ ہی کسی کو برا بلا کہوں گا، نہ ہی کسی کو نکالوں گا۔ تو لوگوں نے عرض کی، بادشاہ سلامت، آپ نے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو غلط کام کا بولا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے فرمایا کہ پھر میں نے آپ کو سزا نہیں دی، آپ کو کچھ کہا نہیں، بولا نہیں، تو پھر میرے آتے ہوئے آپ دائیں بائیں کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ خاموش رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، اور اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں کہ آپ کوئی ہم پر کوئی ایسا حکم صادر کر دے جس سے ہماری جان نہ چلی جائے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت نے فرمایا، جو بلا وجہ گفتگو کرے، جب اس نے گفتگو کرنی نہیں ہوتی ہے تو وہ بلا وجہ منہ سے بولی جائے، یہ اچھا کام ہے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ تو اچھا کام نہیں ہے۔ پھر بادشاہ سلامت نے فرمایا، کسی انسان کو بلا وجہ تکلیف دینی یہ اچھا کام ہے؟ انہوں نے کہا، یہ برا کام ہے، اچھا تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں لوگوں کو امن و امان دینا، قانون کو نافذ کرنا، لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ برا کام ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ تو اچھا کام ہے۔ اس نے کہا کہ جب انسان لوگوں کا خلیفہ بنے، یعنی کہ بادشاہ بنے، لوگ اس پر اعتبار کریں یا اس کو اچھا جان کر اس کو منصب پر بٹھائیں اور وہ
بددیانتی شروع کر دے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے اور لوگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دے، لوگوں کو بلا وجہ سزائیں دینی شروع کر دے، یہ اچھا کام ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو اچھا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں خلیفہ ہوں، میں واہیات بحث نہیں کر سکتا، جو مطلب کی بات ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں، ورنہ میں خاموش رہتا ہوں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ بلا وجہ ہنسنا، بلا وجہ لوگوں کو ہنسانا یہ اچھی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے خاموش رہتا ہوں کہ جس کام کے لیے مجھے قوم نے بٹھایا ہے میری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، میری لوگوں کی حانت، لوگوں کو سزائیں دینے، لوگوں کو مارنا کوٹنا، لوگوں کو جیل میں ڈالنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں نے پورے ملک میں قاضی بٹھائے ہوئے ہیں، اگر مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی شکایت مل جاتی ہے کہ لوگ تنگ ہیں، لوگ مجبور ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کو عدل نہیں مل رہا، لوگوں کو امن نہیں مل رہا، تو پھر میں حرکت میں آتا ہوں، ورنہ میں خاموش رہتا ہوں۔ اس کو تم خاموشی کو اچھا سمجھتے ہو یا برا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو اچھا بات ہے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایسے ہی بادشاہ دے جو دنیا میں امن قائم کرے اور سلامتی قائم کرے۔ یہی تو انسان کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اللہ کی عبادت کرنا اور امن پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ تو انسان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، بات اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو بھی ہماری اچھی اچھی ویڈیو ملیں۔ راجہ اسلامی چینل 103 سوابہ۔